آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو الیکشن کا اعلان تو ہو گیا ہے کہ اس دن انتخابات ہوں گے، لیکن جس طرح کے وہاں حالات ہیں کیا ممکن ہو پائے گا کہ لوگ ووٹ ڈال سکیں؟ ان امکانات کا ہم آگے چل کے جائزہ لیں گے۔ پوری قوم کو آج یوم پیدائش قائد اعظم اور کرسمس کی ہماری طرف سے دلی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے بانی پاکستان کی سالگرہ اور کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم نے بلا امتیاز عقیدہ، رنگ و نسل نئی مملکت کے لیے جو بنیادی خط و خال متعین کیے تھے وہ ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ایک کرسمس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان کی تعلیمات کے علاوہ تعلیم، صحت، سماجی بھلائی اور دفاع وطن کے شعبوں میں مسیحی برادری کی خدمات اور قربانیوں کا بطور خاص ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس AR کرنیلیس، 1965 کی جنگ کے بہت سے مسیحی ہیروز میں سے بطور مثال ایک ہیرو گروپ کیپٹن سیسل چودھری، گزشتہ برس ضلع کرم میں دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے سپاہی ہارون ولیم اور دکھی انسانیت کی خدمت گزار ہیروئن ڈاکٹر روت فاؤ کا بطور خاص نام لیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ کی کرسمس تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے بانی پاکستان کی سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم آزادی، مساوات اور مذہبی رواداری کے بارے میں قائد اعظم کے خواب پورے کریں۔ پنجاب کے کئی شہروں میں کرسمس کی خوشی منائی گئی، چرچ کے اندر بھی اور باہر بھی۔ بالخصوص لاہور کے لبرٹی چوک پہ ایستادہ 22 فٹ اونچا کرسمس ٹری اور شاپنگ سینٹرز اور کنال روڈ پہ بطور خاص کرسمس کی مناسبت سے برقی سجاوٹ کے سبب برسوں بعد کرسمس تقریبات گرجوں کی چار دیواری سے باہر بھی دکھائی دے رہی ہیں۔ صوبائی حکومت نے اس بابت 12 روزہ تقریباتی کیلنڈر مرتب کیا ہے جس میں مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے مختلف ایونٹس شامل ہیں۔ گزشتہ اتوار کو سیکرڈ ہارٹ چرچ سے لبرٹی چوک تک ہم آہنگی ریلی نکالی گئی۔ ایک رنگا رنگ ہیریٹیج سائیکل ریلی بھی ان تقریبات کا حصہ ہے۔ پنجاب میں سرکاری سطح پہ یہ تبدیلی اس لیے بھی خوش آئند ہے کہ حالیہ دنوں تک پنجاب میں اقلیت مخالف پرتشدد واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے تھے۔ جی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے، تو بظاہر اس کے کچھ اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، اور شکر ہے کہ اب تک ہم نے کوئی اس طرح کا ناگوار واقعے کے بارے میں ہم نے کم از کم آج نہیں سنا۔ اچھا، اب تھوڑا چلتے ہیں بارڈر پار، اور اگر آپ مختلف چینلز یا اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے رہے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں اس وقت مسیحیوں کے خلاف کیا چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف تو چلتا ہی رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، جب سے سنگھ پریوار اقتدار میں آیا ہے۔ لیکن پہلے تھوڑا سا آفیشیل سٹانس میں چلتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دو بہت ہی مختلف قسم کے سینیریوز ہم دیکھ رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی آج کرسمس دلی میں کرسمس مارننگ سروس میں شرکت کی، اور بڑی اچھی باتیں ہوئیں، یکجہتی کی باتیں ہوئیں، رواداری کی باتیں ہوئیں۔ ہم سب ایک ہیں، ہمیں ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے، اور ظاہر ہے یہ ہے بھارت۔ اب یہ ہے آفیشیل کرسمس، لیکن گراؤنڈ لیول پر جو پکچر ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ اسی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حسب معمول پوری دنیا میں جہاں پر بھی مسیحی برادری آباد ہے، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں مالز میں ہمیشہ کرسمس اسپیشلز ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، سینٹا کلاز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان کے بھی کئی مالز میں ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ رائے پور میں جب اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنایا گیا تو وہاں کیا ہوا کہ جی ہاں، وہاں پر سنگھ پریوار والے پہنچ گئے اور ان کی توڑ پھوڑ وہاں شروع ہو گئی۔ یہ دیکھو، سینٹا کلاز کو یہاں گرا رہے ہیں۔ اچھا، ان کا کیا جاتا ہے اگر کوئی کہیں سینٹا کلاز کی ایک فنکشن ہو رہا ہو یا کرسمس کا فنکشن ہو رہا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ اب تقریباً آپ بھارت کی زیادہ تر ریاستوں میں
کچھ حد تک یہی حال تھا. جیسے کہ پنی گاؤں میں وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے جو غنڈے ہیں وہ سینٹ میری اسکول میں داخل ہوئے. یہ ایک اور مال کی تصویر ہے, یہ لوگ گھسے ہوئے ہیں, یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نعرہ بازی چل رہی ہے. وہاں پر وہ باقاعدہ ایک اسکول میں گھس گئے اور وہاں پر جے ہندو راشٹر اور جے شری رام کے نعرے بلند کرتے ہوئے جتنی بھی وہاں پر کرسمس ڈیکوریشنز تھیں ان کو تباہ کیا گیا. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگین حسب معمول بجرنگ دل اور وشوا ہندو پریشد بشپ کانراڈ اسکول جو بریلی کے کنٹونمنٹ ایریا میں اس کے سامنے کھڑے ہو گئے, کیونکہ اندر کرسمس کا فنکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار باہر ہم اپنا فنکشن کرتے ہیں. یہاں پر وہ ہنومان چالیسا اس کا جاپ کر رہے ہیں. اچھا, پولیس بھی وہیں موجود ہے, لیکن ظاہر ہے کہ کون ان کو ہٹائے گا, بیکاز دے آر پروٹیکٹڈ فرام آن ٹاپ. اچھا, یہ بھی ایک بڑا مزیدار کیا کہتے ہیں سینیریو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنا دھرم اس وقت یاد آتا ہے جب یہ کسی اور کے دھرم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہ جیسے کہ اچھا عید ہے تو مسجد کے سامنے ناچیں گے, یہ کہاں پر کرسمس کا فنکشن ہو رہا ہے تو پھر ہم جا کے وی ول کنڈکٹ آور اون ریلیجس سیریمنیز. تو یہ ریلیجس سیریمنی کم ہے, ڈسرپشن زیادہ ہے, کیونکہ یہ آپ کہیں بھی کر سکتے تھے. اچھا, کرل میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو کیرلنگ گروپس ہوتے ہیں جو جہاں کے مختلف جگہوں میں جا کے کرسمس کیرلز پڑھتے ہیں ان پر بھی باقاعدہ حملہ ہوا ہے. کیرلا میں. اور اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھی دیکھیں نا, جس میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, اگر کسی مغربی ممالک میں یا پریڈومیننٹلی کرسچن ملک میں کوئی تھوڑا بہت بھی ایسا سین ہو کہ کوئی ایکسٹریمسٹ جا کے کسی ہندو سیریمنی کو ڈسرپٹ کرے تو مطلب واہ ویلا مچ جاتا ہے. یہاں پر ظاہر ہے کہ کھل کے کام ہو رہا ہے, اینڈ اٹ اسٹارٹس ایٹ دا ٹاپ. یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ جیسے چائنیز کی ایک پرانی کہاوت ہے کہ مچھلی جب گلتی ہے نا تو وہ سر سے گلتی ہے, تو یہاں پر بھی یہی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے انجو بھرگوا جو بی جے پی کی ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور یہ کرسمس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. ایک تقریب ہو رہی تھی تو وہاں پر ہندو رکشا دل کی پتہ نہیں کوئی کئی درجن اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, تو نام بھی نہیں یاد رہتے, وہ باقاعدہ چرچ کے اندر گھس گئے اور ان پر الزام لگانے لگے. اور یہ ایک نابینا خاتون ہے جن کے اوپر یہ چڑھائی کر رہی ہیں, یہ جو پنک قسم کے دوپٹہ جنہوں نے پہنا ہوا ہے, اور وہ اس کے منہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ تم تو یہاں پر ہندوؤں کو کرسچن بنانے کی کوشش کر رہے ہو. حالانکہ یہ کوئی کنورژن سیریمنی نہیں تھی, یہ ایک پری کرسمس ایو سیریمنی تھی. اور باقاعدہ اس کو یہ بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ تم اپنے اگلے جنم میں بھی نا نابینا ہی پیدا ہوگی. مطلب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ آپ کو ٹاپ سے ملے اور اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو باقاعدہ آفیشیلی انکریج کیا جائے تو پھر اٹ ٹرکلز ڈاؤن. اکنامکس میں ہم نے ٹرکل ڈاؤن اکنامک افیکٹ کا تو سنا ہے, اکنامکس میں ویسے کبھی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوتا. سوسائٹی میں ہمیشہ نفرت ٹرکل ڈاؤن بھی کرتی ہے, سم ٹائمز اپ سم ٹائمز ڈاؤن. تو پھر ہم اس طرح کی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بیچارے سڑک کے کونے پر کھڑے ہو کر, جیسے یہ جو شخص ہے سینٹا کی کیپس بیچ رہا ہے, یار مطلب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس بات سے. تو یہ لوگ رک کے نا اس پر چڑھائی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہندو راشٹر ہے, ہم کسی کو یہاں پر کرسچن فیسٹیولز, یہ اوڈیشہ کی بات ہے جس میں میرا خیال ہے حال میں ہی بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہے. وہاں تو کئی گاؤں جلا دیے گئے کرسچنز کے پچھلے 10 سال میں, کئی گاؤں جلا دیے گئے. اچھا, اب یہ بھی آپ کو نہیں پتا کہ جو سیل کر رہا ہے وہ کرسچن ہے یا نہیں ہے. مجھے ایک اور اس طرح کی, اب وہ ویڈیو میرے پاس نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ ابھی یہ جو رام مندر بنی ہے نا ایودھیا میں, تو ایک ویڈیو ہے اور اس کا کیپشن پڑھیں تو اعلیٰ ہے یار. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے ایک گھس بیٹھی ہے, ہم نے ایک انفلٹریٹر کو پکڑ لیا ہے یہاں پر, جو سندل کا جو پیسٹ ہوتا ہے نا جو لوگ لگاتے ہیں وہ اس کے سامنے بیچ رہا ہے, اور آئے ہم اس کو بے نقاب کرتے ہیں. پتہ لگتا ہے کہ 8 سال کا بچہ ہے جس کا نام ہے ساحل خان, کہ تمہیں کس نے اجازت دی, یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے. ایک 8 سال کا بچہ آپ کے خلاف سازش کیسے کر سکتا ہے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. تو اگین دیر از دا آفیشیل انڈیا اینڈ دین دیر از دا ریئل انڈیا. اب ظاہر ہے کہ ہر ریاست میں ایسا نہیں ہو رہا, لیکن جہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے ایک ہم پیٹرن ہمیشہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے حملہ واروں کے خلاف پولیس کوئی ایکشن نہیں لیتی, جس سے آپ یہی تعین کر سکتے ہیں کہ اٹ از آفیشیلی
سینکشن. اچھا، سب سے زیادہ تو ظاہر ہے سینٹرل نارتھ انڈیا میں اور سینٹرل انڈیا میں ایسے وارداتیں ہوتی ہیں. نارتھ ایسٹ اسٹیٹ ہے آسام، وہاں کا ضلع ہے نلباری. وہاں بھی آپ کے جو دوست ہیں وی ایچ پی اور بجرنگ دل کے، انہوں نے اسکول میں گھس کے نہ صرف کرسمس کی تقریب درہم بھرم کی، دکانوں پہ حملے کیے. ان بھکتوں نے کہا کہ کرسمس کی جو روایت ہے اس کا بھارت ماتا کی تاریخ یا ثقافت سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ یسوع مسیح کی نہیں، جے شری رام کی دھرتی ہے. آپ نے بہت ہی شروع میں چھتیس گڑھ جو کیپٹل ہے، اس کا کیپٹل ہے رائے پور، اس کا تذکرہ کیا. وہاں ایک مقامی ہندو تنظیم ہے سرو ہندو سماج، اس نے آج پوری ریاست میں ہڑتال کروائی. وجہ یہ تھی کہ یہ جو کرسچن ہیں یہ ہندوؤں کو دھڑا دھڑ کنورٹ کر رہے ہیں اس تنظیم کے حساب سے، رائس بیگ کنورٹس کرتے ہیں. اور اسی چھتیس گڑھ کے ایک گاؤں میں ایک ہجوم نے ہندو سے کرسچن میں کنورٹ ہونے والے ایک شخص کی تدفین نہیں ہونے دی اور اصرار کیا کہ اسے ہم ہندو رسومات کے مطابق جلائیں گے. کیرل کا آپ نے ذکر کیا، کیرل میں جو آبادی ہے اس کا 30% کرسچنز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں آج سرکاری صوبہ جو ریاستی حکومت ہے اس کی طرف سے نوٹس آیا کہ اگر آپ اسکولوں میں تقریبات نہ کریں تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ہم پہ مختلف گروپس کا پریشر ہے. مطلب مشن اکمپلشڈ نا. ہاں، مشن مطلب نارتھ ٹو ساؤتھ، ساؤتھ ٹو ایسٹ. یہ جو مذہبی جنونیت دیکھ رہے ہیں اس وقت بھارت میں، پچھلے سالوں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف وہ جاتے تھے، اب کرسچنس کے خلاف بھی جا رہے ہیں. وہ چاہے ہمارے یہاں ہو، وہاں ہو، کسی اور ملک میں ہو، اس کا تو کوئی مذہب نہیں ہے. لیکن یہ مجھے یاد ہے 80s میں بھی جب تک یہ بی جے پی کا عروج نہیں ہوا تھا، ایک فلم آئی تھی عامر اکبر اینتھونی. یہ فلم ان پارٹ واز اباؤٹ پروجیکٹنگ انڈیا ایز اے سیکولر نیشن. ہمیشہ انڈیا کا ایک ہندو تو وہ رہا ہے کیریکٹر، لیکن تب تک سیاست میں کم از کم یہ تھا کہ ہمیں ایک بیلنس کر کے چلنا ہے کہ آپ ایک مذہب کو دوسرے پہ حاوی نہیں کریں گے. یہ سب آ کے بدل دیا بی جے پی نے اور مودی صاحب نے، اور اب یہ جو زہر بالکل آپ کے ڈی این اے میں شامل ہو گیا ہے. ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب ریاست یا حکومت انتہا پسندی کو فروغ دے تو مودی صاحب چلے جائیں گے، لیکن یہ زہر نکالنا جو ہے یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ آپ نے ان فالٹ لائنز کو آپ نے ایکسپلائٹ کیا اپنی سیاست کے لیے. اور اب یہ غنڈہ گردی، یہ ڈنڈے لے کے آنا، یہ پہن کے آنا، دوسروں پہ حاوی ہونا، یہ انڈیا کی جو اپنی جو انٹرنل تباہی ہے نا یہ اچھا. اب انفیکٹ آپ نے ہی مجھے وہ کلپ بھیجا تھا کہ اب کچھ ان کے میڈیا والے جو پہلے تو کہتے تھے نا کہ اچھا صحیح ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اب ان کو بھی تھوڑی سی پریشانی نظر آ رہی ہے کہ یار کہ یہ بات تھوڑی پھیلتی جا رہی ہے. آئی تھنک ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ جو اب تھوڑی سی اب جو ڈیفینسونیس آپ دیکھ رہے ہیں، اینڈ اٹ از سوشل میڈیا. بیکاز دیکھیں 10 سال پہلے ہاں آپ کو یہ انفارمیشن ڈھونڈنی پڑتی تھی، اب یہ انفارمیشن آپ کو ڈھونڈ لیتی ہے تھینکس ٹو دی الگوریدمز. اور بائی دا وے کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں یہ بھارت سے ہی ہیں جو ہم آپ کو دکھا ہی نہیں سکتے. ہم نے انفیکٹ لیکن جو دکھا سکتے ہیں وہ پھر وقفے کے بعد دکھاتے ہیں. ابھی وقفہ. ویلکم بیک. اچھا یہ جو سلسلہ ہے نا، جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ چیز اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے. آپ نے وہ والی ہارر موویز، سائنس فکشن موویز تو کئی دیکھی ہوں گی نا کہ ایک وائرس میں بناتے ہیں لیب میں، ہاں، اور کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے ایسی بنائی ہے کہ ہم صرف اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کریں گے. لیکن پھر جب وہ لیب سے نکل جاتی ہے نا، وہ میوٹیٹ کرنے لگ جاتی ہے، تو جن لوگوں نے وہ وائرس بنائی ہے وہ اس کو ہی کاٹنے لگتے ہیں. اینڈ دس از دا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر اس طرح کی ایکسٹریمزم کا، اور ہم بھگت چکے ہیں. ہم تو اور جیسے ابھی آپ نے بھی کہا وہاں پہ ظاہر ہے کہ پورا انڈیا تو ایک مونولیتھ نہیں ہے، اس میں بھی ڈائیورسٹی ہے. لیکن برسوں سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن کو آواز اٹھانی چاہیے تھی وہ خاموش رہے. انہوں نے کہا جی یہ مودی جی جو فائدے دے رہے ہیں اس وقت بھارت کے لیے، ترقی تو ہو رہی ہے، اس کو فی الحال ہضم کر لیں. آج تو آپ کے دوست راجدیپ سردیسائی بھی چیخ پڑے، ان کی میں بات کر رہا تھا. ہاں راجدیپ، ہاں انہوں نے بھی، ان کا بھی میں نے دیکھا انڈیا ٹوڈے پہ کافی ایک پیشنیٹ ریئیکشن کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اب وہ آوازیں لگتا ہے وہ دب گئی ہیں جی، اور جس طرح انہوں نے کم رہ گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ جو حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائلنٹ میجورٹی کو بولنا چاہیے، لیکن سائلنٹ میجورٹی پھر جب سر میجورٹی ہیز ووٹڈ فار دس. دیکھیں یہ اب نا دیکھیں اب ہم، میں خیال ہے کہ یہ بات ہمیں کہنی ضروری ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو ایکسٹریمزم کی ٹرینڈس چلی تھیں وہ ٹاپ ڈاؤن بھی چلی.
इन द सेंस कि हम ज़िया की हमेशा बात करते हैं ना, ज़िया वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर। यहाँ पर तो आपने अपने ज़िया को बार बार वोट दिया है ना, बार बार वोट दिया है, तो एक फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि ये हो रहा है, आपको पता था और इसके बावजूद या शायद इसकी वजह से ही आपने वोट दिया। सो ये जो नफ़रत और जुनूनियत जो हम नए भारत में देख रहे हैं, मोदी साहब के भारत में देख रहे हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ उसका एक और पैरेलल सिर्फ हमें उधर इजराइल और गाज़ा में नज़र आता है। वैसे भी ये चड्डी बड्डी है, हाँ, क्योंकि वो जितना वो आम आदमी में जितना वो फैल गई है ना वो नफरत, और जिस तरह वो पैन आउट कर रही है जिंदगी के हर शोबे में सर, ये जो है अच्छा वहाँ पर भी वही सीन है। एक है ऑफिशियल लाइन इज बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली वजीर आज़म और वॉर क्रिमिनल, वो कह रहे हैं, उन्होंने अपनी एक ये की कि जी ये वाहिद मुल्क है मेजान पूरे मिडिल ईस्ट में जहाँ पर मसीहों को मुकम्मल आज़ादी है और हम बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं और हम सपोर्ट करते हैं। यहाँ से हम ये भी आपको याद दिलाते रहें कि 2023 से लेके अब तक गज़ा में, लेबनान में कई दर्जन चर्चेस को तबाह किया गया है। अगेन इजरायली 1,500 साल पुराने चर्च, 1,500 साल पुरानी ये एक लेबनान की चर्च है। ये अभी की तस्वीर है, अभी तक मलबा है, लेकिन वो जो प्रीस्ट साहब हैं या जो भी वहाँ के अटेंडेंट हैं वो चर्च के बेल्स बजा रहे हैं। ये है दर्द घाया लेबनान की तस्वीर। अच्छा बिल्कुल, लेकिन नेतन्याहू की भी ये बात दुरुस्त है कि मसीही महफूज हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो महफूज हैं फ़र्ज़ करें बैतलहम में, राइट, जहाँ फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल है। और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के बारे में आप जो कुछ भी कहें, कम से कम उन्होंने जो मसीही हैं, फ़लस्तीनी मसीही हैं, उनकी कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ की है। और इस साल हमने देखा है कि कई सालों बाद बैतलहम में बाकायदा क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हुई हैं। उसकी कुछ झलकियाँ हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। लेकिन अगर आप जूम आउट करके देखें ना बैतलहम को, तो आप देखेंगे कि तकरीबन इसको एक गेटो बनाया हुआ है। इजराइल ने चारों तरफ अपनी दीवारें खड़ी की हुई हैं, जो इस वक्त जितना रकबा है बैतलहम में वो 15% भी नहीं बचा अब इनके हाथों में, क्योंकि बाकियों पे वही जो यूजुअल इनकी जो कटिंग वाली स्ट्रेटेजी होती है, चाइना कटिंग। मैं चाइना कटिंग नहीं कहना चाह रहा था, क्योंकि बेचारे हम चाइना को क्यों बदनाम कर रहे होते हैं, ये तो इजरायली कटिंग है जो उससे कतरन ज़्यादा खतरनाक है। और आप देख सकते हैं कि जो इनकी जो ट्विन सिटी थी बैतलहम की, हमेशा वो यरूशलेम ही रही है। तो आपने कट ऑफ करती हैं जैसे वो टिपिकल इजरायली तरीके में, एक दीवार खड़ी कर दी, फिर अच्छा कहा कि यार आपके पास तो लैंड परमिट ही नहीं है, क्योंकि लैंड परमिट आप देंगे नहीं, और फिर कहेंगे कि यार ये तो फिर ज़मीन ही आपकी नहीं है, तो वो किसी फिर यहूदी आबादकार को दे देंगे। बहरहाल मेरी क्रिसमस। और मेन इजराइल में अगर हम जाएँ, जिसको हम मेन इजराइल कहते हैं, तो हाइफा की वदी निस्नान एक मोहल्ला है, वहाँ पर अगेन क्रिसमस की तकरीबात हो रही थी, एक कल्चरल सेंटर के अंदर, बाहर भी नहीं। और किसी ने कहा कि यार बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो ज़ाहिर पुलिस ने कहा कि शोर हो रहा है ये इसको तो बेटा, और वो भी क्रिसमस पे शोर हो रहा है यार, आप मेरी क्रिसमस कह रहे हो। तो वहाँ पर पुलिस घुस गई, तमाम जो इक्विपमेंट थी, म्यूजिकल इक्विपमेंट, उसको तबाह कर दिया, और 3 लोग बाशमूल सेंटा क्लॉस को वहाँ गिरफ्तार कर दिया। अच्छा अगेन अगर हम बात करें वेस्ट बैंक में, जहाँ पे आपको पता है कि जब से गज़ा में नस्ल कुशी शुरू हुई है, उसके आड़ में वेस्ट बैंक में भी इजराइल के ऑपरेशंस जारी रहे हैं। तो वहाँ पर एक क्रिश्चियन शहर है तेबे के नाम से, वहाँ पर आज भी हमले हुए हैं, गाड़ियों और घरों को भी आग लगाई गई है। और फिर हम आगे अगर देखें, ये थोड़ी सी पहले की फुटेज है, लेकिन एक क्रिश्चियन सेंट है सेंट जॉर्ज, जो बाय द वे इंटरेस्टिंगली यू नो सेंट जॉर्ज किलिंग द ड्रैगन, वो तो आपने कई बार देखा होगा। अच्छा उनका ताल्लुक वैसे शाम से है, सेंट जॉर्ज की जो कहानी है वो शाम से आती है, लेकिन उसके बावजूद हमेशा वो वाइट और ब्लू आइज होती हैं, लेकिन वो तो चले ये काम चलता रहता है। तो उनके जो स्टैचू है उसको बाकायदा एक IDF के बुलडोज़र ने
گرا دیا ہے. لیکن اگر یہ فلسطینیوں پہ بلڈوزر چلا سکتے ہیں, زندہ فلسطینیوں پر ان کے گھروں کو تباہ کر سکتے ہیں, تو آئی گیس دس از nothing in front of it. اور جنرلی جو وہاں پر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کرسمس ہو یا نہ ہو اسرائیل میں, وہ بھی ذرا آپ کو دکھاتے ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. اور اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا ریپ کرتے ہیں. اچھا, کرسمس ہو, ایسٹر ہو یا نہ ہو, اسرائیل میں کئی روایتیں ہیں جو ہمیشہ قائم رہتی ہیں, اور ایک یہ ہے کہ کچھ حلقوں میں جہاں پر بھی آپ کو کوئی کرسچن یا کوئی مسیحی نظر آتا ہے تو آپ تھوکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں باقاعدہ, میں آپ کو 1000 اس کی فوٹیج دکھا سکتا ہوں, 2 میں آپ کو فوٹیجز ابھی دکھا سکتا ہوں. جیسے ابھی 2 کرسچین ٹورسٹ پہنچے ہوئے تھے اسرائیل, تو لوگ ان کے پیچھے لگ گئے, ان کا جو کراس ہے وہ ان کے گلے سے چھینا, زمین پر پھینکا, اس کے اوپر پیر رکھے اور پھر ان کے اوپر پانی بھی پھینک رہے ہیں, اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تھوکنے بھی لگ جاتے ہیں. دس از اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. جب بھی کوئی کرسچنس کی پروسیشن نکلتی ہے تو جو ایکسٹریمسٹ, خاص طور پر جو یوتھ ہے وہاں پر, وہ ان پر تھوکتے ہیں اور کہتے ہیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کیوں کرتے ہیں, اس نے کہا کہ نہیں, اصل میں اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے, یہ ہماری پرانی روایت ہے, تو سب تھوک رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی تھوک. حالانکہ تھوکنا کرسچنس کو چاہیے کیونکہ ان کے بقول انہوں نے سولی پہ چڑھایا تھا. جی ٹیکنیکلی یس. انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو آپ کے جو کرسچن زائنسٹ ہیں یو ایس میں, ان کو یہ کبھی نہیں نظر آتا. ان کا یہی ہوتا ہے کہ اونلی ڈیموکریسی ان دا مڈل ایسٹ, صرف یہاں پر ہی مسیح سیف ہیں. اور حالانکہ جو جتنے بھی وہاں کے کرسچنز ہیں ان کو ہمیشہ بتا رہے, جیسے ریورنڈ آئزیک منٹر جنہوں نے پچھلے سال بھی خطاب کیا, جی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہے. بٹ اگین ان کے لیے کرسچنز مین ویسٹرن کرسچنز, باقی تو آپ کو پتا ہے جو ایکچولی اس سرزمین پر بستے ہیں جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے, وہ ان کے لیے وہ زیادہ کرسچنز نہیں ہیں. تو یہ ہے اس طرح کی, آپ کو 1000 میں ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, لیکن پہلے بھی دکھائی ہیں میرا خیال. امریکن مشنریز نا یہاں آتے ہیں بیت الحم اور ان کو تبلیغ کرتے ہیں, وہاں کی جو آبادی ہے. تو ڈاکٹر حنان اشراوی بھی وہیں کی ہے. ہاں, اس نے کہا یار میری بات سمجھ میں نہیں آتی, جیسس ہمارا 2000 سال سے نیبر ہے اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جیسس کی تعلیمات کیا ہیں امریکہ سے آ کے. اچھا, وہ بھی بلونڈ اینڈ بلو آئیڈ ورژن, بلونڈ اینڈ بلو آئیڈ ورژن. دیکھیں یہ فنڈامنٹل چیز کیا ہے یہاں پہ میری نظر میں, انسیکیورٹی. مطلب کہ, اور یہاں پر بھی آپ اکثر آپ کو لوگ ملیں گے کہ یار میری کرسمس نہ کہنا. ہاں, اچھا کیا ہو جائے گا, کیا ہوتا ہے یار, کیا ہو جائے گا. آئی مین اتنی آپ کی اپنی ہی مذہب یا اپنی ہی بلیفز میں اتنی آپ کو سیکیور تو ہونا چاہیے. ہمارے کہ 2 لفظ استعمال کرنے سے ہمارے ہندو دوست ہیں, وہ ہمیں فون پہ عید مبارک کہتے ہیں. کیا بڑی بات ہے یار, کیا اس کا مطلب عید مبارک کہنے سے وہ ہندو نہیں رہے؟ ایسا تو نہیں ہے. ایک ہے انسیکیورٹی اور پھر ہے انسیکیورٹی کا فائدہ اٹھانا, جو کہ آپ کو دونوں ملکوں میں ملے گا. انڈیا میں, اسرائیل میں, ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ہیٹ پہ کھیلتے ہیں, نفرت پہ کھیلتے ہیں, انسیکیورٹی پہ کھیلتے ہیں, اور جو زخم ہوتا ہے جسم میں اس کو اور کریدتے ہیں نا, اس کو اور بڑا کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ لیڈرز کا کام ہے اس پہ مرہم رکھنا. لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے وہ تو اچھا, یہ میتھمیٹکس بھی ہے نا, میتھمیٹکس بھی ہے. دیکھیں آپ انڈیا کا مثال لے لیں. اب ان کا پلان یہ تھا کہ یار اگر ہم ہندو ووٹ کو کنسولیڈیٹ کر دیں, جو بھی ہم طریقہ استعمال کریں اور یہی طریقے استعمال کریں, وی ول ون ایوری الیکشن. ٹھیک ہے, نمبرز گیم بھی ہوتی ہے نا, تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. اور اسرائیل میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے پرماننٹ ہمیں وکٹم مینٹالٹی میں نہیں رکھا, پرماننٹ خطرے کی مینٹالٹی میں نہیں رکھا, وہ فائٹ اور فلائٹ میکنزم ہوتی ہے نا دماغ میں, اگر آپ پرماننٹلی فائٹ والے میکنزم میں نہیں رہے تو شاید ہم ختم ہو جائیں گے. اور یہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے. ہاں, مگر ہر منجن کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ایک وقفہ لے لیں.